السلام علیکم، مانو ٹاکیز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ سے بات کروں گی اس سانجھے کی ہانڈی کے بارے میں جو 3 جماعتوں نے مل کر پکائی، لیکن حسب معمول وہ ہانڈی پک نہ سکی۔ کراچی کے مسائل کا حل ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ کراچی نہ ہوا، سیاسی میدان کا اکھاڑا ہو گیا۔ پورے ملک کی سیاست ایک طرف اور کراچی پر سیاست ایک طرف۔ ہر سیاسی پہلوان کراچی پر سیاست تو کرتا ہے مگر کراچی کو اپناتا کوئی نہیں۔ کراچی کے حوالے سے میڈیا پر لمبی لمبی باتیں کرنے والے مسائل کے حل کی طرف نہ تو خود پیش قدمی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، یعنی نہ جیو اور نہ جینے دو۔ جہاں شہر کے مسائل کے حل کی بات آتی ہے، اپنی اپنی پوزیشنوں پر گولہ بارود لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو تاک تاک کر نشانے مارے جاتے ہیں، اور بیچاری عوام اس خانہ جنگی میں چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا پاتی۔ کراچی نہ ہوا ڈرامہ درلس ارطغرل غازی ہو گیا، کوئی کردوغلو بنا ہے تو کوئی نویان کا کردار نبھا رہا ہے اور کوئی سعادتن اوپیک بن گیا ہے، مگر افسوس اصل ہیرو کی تو آج تک انٹری ہی نہیں ہوئی۔ آخر کراچی کا ارطغرل غازی کب آئے گا؟ اور جو آ بھی رہے ہیں وہ بھی نوٹنکی باز، یعنی ایک دن کے ارطغرل غازی۔ سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجمن میں، سنا تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی، ہمیں کیا خبر تھی، ہمیں کیا پتا تھا، نہ یہ بات ہوگی نہ وہ بات ہوگی۔ جی ہاں، سنا تھا کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور MQM نے مل کر ایک ہنڈیا پکانے کی کوشش کی، کہ مثل مشہور ہے کہ سانجھے کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹے، مگر پھر بھی لوگ اس ہنڈیا کے پکنے پر کچھ نہ کچھ ملنے کی امید لگا بیٹھے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وہی جو ہوتا رہا ہے، اور شاید ایسی ہی صورتحال رہی تو یہی ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ہی نہیں، سب اپنی اپنی انا کے جھنڈے اونچے کیے بیٹھے ہیں۔ کراچی کے مسائل کا حل ایک بار پھر اس وقت کھٹائی میں پڑ گیا جب گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس میں صاف صاف کہہ دیا کہ کراچی کے مسائل پر فیصلہ سازی ایگزیکٹو اتھارٹی صرف صوبائی حکومت کے اختیار میں ہے، اور اس حوالے سے ہم کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایگزیکٹو رول میں سیاسی جماعتوں کا کوئی کام نہیں، صرف حکومتوں کا کام ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، کمیٹیاں بنی ہیں۔ کمیٹیاں تو پہلے بھی بنتی رہی ہیں، ویسے بھی کمیٹی کھیلنا ہماری سیاسی پارٹیوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کے بقول وزیر اعلیٰ کو یہ یقین دلایا ہے کہ گورنر راج اور 149 آرٹیکل آپشن میں نہیں۔ وفاق چاہتا ہے کہ کراچی میں غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر اور ایڈوائزری کمیٹی مل کر کام کریں۔ ادھر PTI کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کراچی کی سوتیلی ماں بنا دیا۔ کراچی کے میئر وسیم اختر الگ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کراچی کے مسائل کا حل الگ صوبے کی صورت میں ہو یا وفاق سے الحاق کی شکل میں، یہ بات تو طے ہے کہ ماضی میں وسیم اختر کی کارکردگی سوائے اختیارات نہ ہونے کے رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگ رہا، سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے محض مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ادھر معاون خصوصی جناب شہباز گل نے 18ویں ترمیم پر ملبہ ڈالا کہ سارا فنڈ صوبائی حکومتوں کے پاس چلا جاتا ہے، لہٰذا کام کرنے کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور یہ صوبائی حکومت 12 سال سے کراچی کی مالک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ بھی دے دی کہ اگر آپ نے کراچی کے شہریوں کا استحصال کرنا بند نہ کیا تو پھر آئین میں گنجائش تو ہے۔ الحمدللہ شہباز گل نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کراچی کی عوام اسی پاکستان کی عوام ہے، اور کراچی سے جیتنے والے اس شہر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کبھی پیپلز پارٹی حکومت مجھے اس شرارتی بچے کی طرح نظر آتی ہے جو نہ خود پڑھتی ہے اور نہ دوسروں کو پڑھنے دیتی ہے، اور استاد کے داخل ہوتے ہی چھٹی کا نعرہ لگا کر باہر بھاگ جاتی ہے۔ ادھر MQM بھی بس دم مرگ ہے۔ اب جو ڈاکٹر صاحب کچھ طاقت کے انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ تھوڑی آہوزاری کر لیتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اپنے کاندھے پر پچھلی بہترین میئرشپ کا بیج لگائے اس کمیٹی میں موجود تھے۔
بات صرف اتنی ہے کہ کراچی کی عوام اب ان سب سے اکتا گئی ہے. وہ صرف مسائل کا حل چاہتی ہے، چاہے کوئی بھی کرے. پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ کراچی کی عوام نے سوچا تھا کہ نئی حکومت تبدیلی کے نعرے لگاتے ہوئے کراچی میں بھی ایک مثبت تبدیلی لے کر آئے گی. لیکن 18ویں ترمیم کی کھینچا تانی نے کچھ نادوا نے کام کیا والا کام تمام کر دیا اور ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے. شکریہ اعلیٰ عدلیہ کہ انہوں نے کراچی کی حالت زار کا نوٹس لیا. خان صاحب نے پچھلی بارشوں میں کراچی کی ڈوبتی ہوئی حالت کو دیکھ کر صوبائی حکومت سے قطعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے این ڈی ایم اے کو نالے کی صفائی مہم پر لگا دیا اور شاید یہی وجہ تھی وزیر اعلیٰ سندھ دیگر ارکان اسمبلی کے ساتھ حالیہ بارشوں میں پچھلی بارشوں کی بنسبت زیادہ پھرتی دکھاتے ہوئے نظر آئے. کہتے ہیں کہ چاند پیارا نہیں ہوتا، کام پیارا ہوتا ہے. جانے کراچی کی قسمت بدلے گی یا نہیں بدلے گی، کراچی کے اصلی مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تبدیلی سرکار تبدیلی لائے گی یا نہیں لائے گی. مگر ایک بات تو طے ہے کہ اگلے الیکشن میں کراچی کی عوام کس کو ووٹ دیں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور بجا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سے سب سے پہلے آپ باخبر ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.